ناظرین آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں، وفاقی وزیر انسانی حقوق شیریں مزاری پریس کانفرنس کر رہی ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ سائلنس کیوں ہے؟ اور پھر میں ایک اور چیز آپ کو بتاتی چلوں، اگر آپ جنیوا کنونشن ہوئی، فورتھ جنیوا کنونشن کا آرٹیکل 76 دیکھیں، اس میں بھی یہ کیٹیگوریکلی پرزنرز کے حوالے سے کہا گیا ہے کہ آپ آکیوپائڈ ٹیریٹری کے پرزنرز کو نہیں لے جا سکتے آکیوپائڈ ٹیریٹری کے باہر، اسپیشلی ان دا اسٹیٹ آف دا آکیوپیشن پاور۔ تو تہاڑ جیل تو ہندوستان میں ہے جدھر وہ سارے کشمیریوں کو ڈالتے ہیں، اور پھر آرٹیکل 76 میں خاص طور پہ لکھا گیا ہے، and I want to quote, women shall be confined to separate quarters and shall be under the direct supervision of women. یہ نہیں ہو رہا۔ پھر آرٹیکل 76 also says کہ it is compulsory کہ جو prisoners ہیں occupied territory کے، ان کو ریڈ کراس کے وزٹ کیے جائیں۔ ادھر تو وہ ڈاکٹر بھی نہیں پرووائڈ کر رہے۔ ڈاکٹر آسیہ اندرابی کی صحت خراب ہے، ان کے ساتھ جو 2 خواتین اور ہیں ان کی صحت صحیح نہیں، لیکن کوئی میڈیکل اسسٹنس نہیں مل رہا۔ تو آپ جس پہلو سے بھی دیکھیں، جس دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں انٹرنیشنل قوانین کی، تو اس کے خلاف اس پہ ہمیں نہ صرف آواز اٹھانی چاہیے پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی این جی اوز جو انٹرنیشنل این جی اوز ہیں، ہیومن رائٹس واچ ہے، ایمنسٹی انٹرنیشنل ہے، اور بہت سے آرگنائزیشنز ہیں، کہ یہ ظلم کیوں دنیا برداشت کر رہی ہے، کیوں نہیں کچھ کہہ رہی ہے اس پہ۔ اور اگر آپ آئی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا آرٹیکل 83 دیکھیں، اس پہ یہ وار کرائم ہے کہ اگر آپ آرٹیکل اس کا 83 میں آپ کو ریفرنس دے دوں 2(8), اس پہ ہے کہ اگر آپ the transfer directly or indirectly by the occupying power of parts of its own civilian population into the territory it occupies, or the deportation of transfer of all or parts of the population of the occupied territory within outside this territory، یعنی کہ یہ جو ہندوستان لوگوں کو باہر سے انڈین سٹیزنز کو آکیوپائڈ کشمیر میں لا رہا ہے، یہ بھی وار کرائم ہے، اور جو آپ کشمیریوں کو باہر لے کے جا رہے ہیں خاص طور پہ ان کے آپ انڈین پریزنز میں، یہ بھی وار کرائم ہے۔ اور اگر آپ اس کو پڑھیں، آرٹیکل 143 فورتھ جنیوا کنونشن، جس پاکستان اور ہندوستان دونوں نے اپنے دستخط کیے ہیں، تو وار کرائمز کا کیس بھی پوری طرح بنتا ہے۔ اور میں سمجھتی ہوں پاکستان کو ٹرائیبیونل ڈیمانڈ کرنا چاہیے انٹرنیشنل، جس پہ یہ ہندوستان کے وار کرائمز کی ایک پروسیڈنگز شروع کی جائیں، کیونکہ قانون سامنے ہے، انٹرنیشنل کنونشنز آر دیر، انڈیا از وائلیٹنگ دم۔ اور اب تو ایک نیا پرنسپل آ گیا ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں، رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ، جو کہ 2005 میں خیال میں ورلڈ سمٹ جو تھی یو این کی، all the countries of the world accepted it، کہ اگر کسی بھی ملک میں ظلم اور تشدد ہو رہا ہے تو یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ذمہ داری ہے کہ وہ انٹروین کرے انڈر R2P، responsibility to protect۔ سو سارے قوانین موجود ہیں، تو سوال وہی بار بار اٹھتا ہے کہ کیوں دنیا چپ ہے؟ یہ ہمارے میں کوئی ہم نے غلطیاں کی ہیں، خامیاں ہیں کہ ہم کیس نہیں پلیٹ کر سکے صحیح طریقے سے، یا دنیا ویسی اکنامک انٹرسٹ کے لیے ہندوستان جو مرضی کرے آکیوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں وہ ایکسیپٹ کر لیں گے؟ اور یہ اس کے باوجود کہ انٹرنیشنل میڈیا ہیز آفٹر دا پرائم منسٹرز UN speech in 2019 taken up the کشمیری پرسپیکٹو، اور پہلی دفعہ انڈیا کا جو نیریٹو تھا on terrorism and so on, that is not holding. The narrative of linking RSS to Nazism is now being accepted far and wide, کہ the Modi government is replicating what the Nazis did in Germany. But despite this, the governments, international in community, the governments abroad, especially in Western states, who talk a lot about democracy and human rights, their silence is questionable. Because if they are silent on this, اگر آپ بین الاقوامی قوانین کی دھجیاں اڑانے دیں گے ہندوستان کو، تو کل کون سے ممالک اس پہ چلیں گے؟
جس کی مرضی چاہے پھر کہے گا یہ گئی کنونشن دیز ٹو ہیل ود دا جنیوا کنونشنز. سو اگر آپ پورے سسٹم کو جو بین الاقوامی قوانین کے ہیں ایک سسٹم بنا ہوا ہے اس کو تباہ کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ہندوستان کو کرنے دیں جو کر رہے ہیں. لیکن اگر آپ انٹرنیشنل کمیونٹی بلیوز کہ دیر آر انٹرنیشنل لاز, دیر آر انٹرنیشنل کنونشنز, اور جیسے ہمیں یورپین یونین جی ایس پی پلس پہ ہیومن رائٹس کے ایشوز ریز کرتا ہے تو پھر دنیا کو ہر ہیومن رائٹس ایشو پہ بات کرنی چاہیے. یہ نہیں کہ پاکستان کے لیے آپ اتنی چیزیں کریں لیکن ہندوستان جو آکیوپائڈ ٹیریٹری میں کر رہا ہے اس کو آپ اگنور کریں, کیونکہ آکیوپیشن کے خاص طور پہ کنونشنز ہیں جیسے فورتھ جنیوا کنونشن, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کی ججمنٹس ہیں خاص طور پہ جو انہوں نے پیلسٹینین وال پہ دی ہے. سو the judgments of the international community are there, especially the ICJ. The international media has been talking about what is happening. We now demand that the international community, especially the UN and human rights organizations, raise the issue of Dr. Asya Andrabi before the sentencing, because the sentencing, if it comes, is, in my view, and if you look at international law, according to international law, it is nothing less than judicial murder. اس پہ کوئی دو پوائنٹ آف ویو نہیں ہے. اگر آپ فورتھ جنیوا کنونشن پڑھیں جو ہندوستان ڈاکٹر آسیہ اندرابی کے ساتھ کرنے کو جا رہا ہے وہ جوڈیشل مرڈر ہے, تو کیا دنیا اس کو ایکسیپٹ کر لے گی اور چپ کر کے بیٹھی رہے گی؟ یہ سوال سے میں آپ کے پاس آج چھوڑنا چاہتی ہوں. اور اب میں فلور دوں گی آسیہ اندرابی صاحب کے صاحبہ کے بیٹے کو کہ وہ بتائیں ان کا پرسنل ایکسپیرینس کیا رہا ہے. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I want to thank everyone who's come here today. So, as Ma'am Shri Mazari rightly gave an overview of the case. So, I was born in the year 1999, and 7 years before my birth, my father spent 7 years before my birth in prison. And it was in 1992 for the first time that my father, along with my elder brother, who was an infant at that time, and my mother, they were detained on the Srinagar airport. Now, my brother at that time was 6 or 7 months old, and he became Kashmir's youngest political prisoner, if you want to call it. But little did he know that one day he would be the son of Kashmir's longest serving political prisoner as well, because as ma'am said, my father has been behind bars for more than 26 years now, more than 27 years. So in 1999, within 2 months of my birth, after 2 months, my father was detained. I don't have any memories of it, naturally. And ever since that day, he has been behind bars. And the only time I have seen him has been in the guise of a prisoner. The only time I have spoken to him has been in prison. The only time I have ever felt his touch has been in prison. And after father's detention, it was mother basically who looked after us, who raised us. And we grew up in hideouts because father was involved in resistance movement, and then my mother Asya Andrabi, along with her other associates, she was involved in the resistance movement. So we had to grow up in hideouts. And for the first few years of my life, my mother's real name was kept from me. I didn't know who she was because of the fear and because of the insecurity that was attached to her name, because she feared that if I were to tell someone that my mother is Asya Andrabi, it would lead to her arrest. And that is something that used to happen. The Indian police used to come visit our schools, and they used to interrogate my brother about the whereabouts of mother. This was after father was detained. And once she was there for us, she became everything for us. She was the one who cooked for us, cleaned for us. She was the one who tried to fulfill the void that my father had left in our lives. But then it was in 2006 that I witnessed my mother's detention as well. And that was basically the first time in my life I felt pretty much like a half orphan. And I was not an orphan, both my parents were alive, but the Indian state made me feel like an orphan despite the fact that both my parents were alive. And I remember asking my mother, I used to ask her, why exactly is our father in prison? I was 6 or 7 at that time. At that time we don't understand how occupation works. At that time we don't understand why the Indian state is
in Kashmir. And she used to tell me that my father is in jail because he did not do his homework. Because that was the only thing that could make sense to me as a child. And I thought, okay, that is why my father is in prison, kyunki unhone homework nahi kiya. And there was this one time when I was missing my father and I deliberately skipped my homework, thinking this was the only way I could be with him. But that did not happen. And that is when I realized that it's not about homework, it's about something else. And then mother was detained as well, and ever since 2016, she has been in and out of prison. And she has spent 12 years of her life in prison. And mahine mein, once in a month, I get to talk to her for 5 or 10 minutes. And even in those 5 or 10 minutes, the policewoman stands beside my mother, constantly reminding her of the fact that her time is running out. And it's in these moments that we feel how occupation kind of interferes in the most intimate and personal spheres of your life. I mean, why do these foreign or these alien forces think, or why do they feel entitled to deciding how long can a son speak to his own mother? And even when we used to go to prison to see my father, even the duration of hugs was regulated. After a certain point of time, you were told to separate. So I speak to my mother once in a month, and she is 60 now, and I am 20, and we have barely spent some years together. And now that she is 60 and she is ill and she is in prison, it feels like the final stage of her life is already here, and I haven't yet spent any part of my life with her at our home. So this is something that, and this is not just my story, what I am telling you is something that many other children in Kashmir go through as well. It's not just my story, people have had it worse, but I have this privilege of talking to you, I have this privilege of telling you how life is for us under occupation. So my mother always used to tell me that I used to ask her why our life is not normal, because it never felt normal. And she used to tell me that our life is normal, and I could never make sense of it. کہ ابو نہیں ہے گھر پہ, اماں بھی نہیں ہے گھر پہ, تو یہ کیسی لائف نارمل ہے. But then as you grow up, you realize that when you talk about life under occupation, if you live happily, being under occupation, it's abnormal. If you're indifferent to the oppression around you, it's abnormal. So our people, they are fighting for their right to self-determination, and in this pursuit of self-determination, some of them end up in prisons, some of them end up in graveyards. But it's very human, because life under occupation is not normal. It's not normal that the only time I can speak to my mother is once in a month. And اس ٹائم پر بھی وہ جو 10 منٹ ہے, اس ٹائم بھی پولیس والی ساتھ کھڑی ہوتی ہے, بتاتی ہے آپ کیا بات کر سکتے ہیں, کیا بات نہیں کر سکتے اپنی ماں سے. So it's all humiliating. And this is something that people here need to understand, that when you talk about occupation, yes, geopolitics is a part of it, yes, international law is a part of it, but there is this personal and emotional cost to it that so many children in Kashmir have to face. Thank you. اب میں ریکویسٹ کروں گی ڈاکٹر مجاہد گیلانی کو. یہ نیفیو ہیں آسیہ اندرابی کے, اینڈ ہی از ایکچولی, اندرابی فیملی ہیز اے بگ پریزنس ان پاکستان سنس 1947. So it's not they've just, some of the members have come now, but they do have links to Pakistan from 1947 onwards. Thank you. ناظرین, حریت رہنما آسیہ اندرابی کے بیٹے نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں بچپن میں اپنی ماں کا نام بتانے سے ڈرتا تھا. میرے والد جوانی میں جیل میں رہے. میں پوچھتا تھا کہ میرے والد جیل میں کیوں ہیں, تو مجھے بتایا جاتا تھا کہ انہوں نے ہوم ورک نہیں کیا, اور مجھے پھر بعد میں معلوم پڑا کہ ہوم ورک نہ کرنا کسے کہتے ہیں. میں بابا سے ملنے کی خواہش رکھتا تھا, مگر بمشکل میں نے اور میری ماں نے کچھ سال ساتھ گزارے ہیں.